السلام علیکم دوستو، میں ہوں نثار وسن اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل صراط مستقیم۔ آج ہم سمجھیں گے کہ وظائف سے اولاد کا حصول ممکن ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں مفتی اکمل صاحب کے پاس، کیا رہنمائی فرماتے ہیں سنتے ہیں۔ مگر اس سے پہلے رکیے، اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئکن پہ پریس کر دیجیے۔ جزاک اللہ۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے کسی عورت سے شادی کا وعدہ کیا تھا اور قسم کھائی تھی اس پر، لیکن اب میں مجبوری ہے اور شادی نہیں کر سکتا، اس کا کیا کفارہ ہوگا؟ دیکھیں، یقینی سی بات ہے، جب آپ شادی ان سے نہیں کریں گے تو اور کسی اور عورت سے کر لیں گے تو یہ حقیقتاً تو آپ کی قسم ٹوٹے گی آپ کی وفات کے وقت، کیونکہ پوری زندگی اس کی وفا کا وقت ہے۔ لیکن اگر آپ چاہیں تو قسم مطلب یہ کہ اس کا کفارہ دینا چاہیں دے دیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، بس یہ کہ ہو جائے گا۔ وہی قسم کا جو کفارہ ہے وہ آپ کر لیجئے، لیکن حقیقتاً قسم اس وقت ٹوٹے گی جب آپ کی زندگی کی آخری سانس ہوگی اور آپ کو وصیت کرنی ہوگی، کیونکہ فقہ حنفی میں قسم ٹوٹنے کے بعد کفارہ واجب ہوتا ہے۔ اگر ابھی قسم ٹوٹی نہیں اور کو کفارہ ادا کر دے تو ہمارے نزدیک حقیقتاً وہ کفارہ نہیں ہے، وہ ایسے نفلی صدقہ ہوگا۔ امید ہے آپ بات سمجھے ہوں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ جب بھی کوئی کام کرنے لگو تو پہلے اس کے انجام پر اچھی طرح غور کرو، اگر اس کا انجام بہتر ہے تو اس کام کو کر گزرو، ورنہ باز آ جاؤ۔ جتنے ایسے مطلب کچے اور بزدل اور ڈرپوک اور انجام پر گہری نظر نہ رکھنے والے ناکام عاشق ہیں، ان سب سے میری گزارش ہے کہ پہلے کسی کی زندگی خراب کرنے سے پہلے، کسی کے جذبات اور احساسات کو ٹھیس پہنچانے سے پہلے، کسی کو اس طرح لٹکا کر ایک دم ادھورے راستے سے چھوڑ کر جانے سے پہلے غور کر لیجئے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی شخص کیا کچھ کر سکتا ہے آپ کے اس عمل کی وجہ سے اور آپ اس کو نبھا سکتے ہیں کہ نہیں، تب کہیں جا کے ایسا عملی قدم اٹھائیں۔ سوچے سمجھے بغیر وقتی کیفیات کے تابع ہو کر ہم کوئی فیصلہ کر لیتے ہیں، بعد میں پچھتاتے رہتے ہیں یا فیصلوں کو بدل لیتے ہیں، ایسا ہرگز مناسب نہیں۔ تو آپ کو توبہ بھی کرنی ہوگی کیونکہ آپ نے کسی کی شدید دل آزاری کی ہوگی۔ ایک بہن نے کہا کہ ان کے اولاد نہیں تھی، کسی نے کوئی وظیفہ دیا تو وہ اولاد نہ ہو سکی، تو کسی نے طعنہ دیا ہے کہ تم دل سے نہیں پڑھتی، تمہاری نیت ہی ٹھیک نہیں ہے، تم نے بے دلی سے پڑھا اس لیے اولاد نہیں ہوئی۔ کیا یہ بات صحیح ہے؟ دیکھیں، اگر تو یہ شوہر کہہ رہے ہیں، فرض کر لیں، یا ساس کہہ رہی ہیں، تو یہ وظیفہ ان کو دے دیں، کہہ دیں آپ دل سے پڑھ لیں۔ اگر تو وظیفوں سے اولاد ملتی ہے تو پھر تو آپ کے دل سے پڑھنے کی وجہ سے مل جائے گی، میں نے تو دل سے نہیں پڑھا۔ ایک ماں دل سے نہیں پڑھے گی تو اور کون پڑھے گا؟ جس کو طعنے مل رہے ہوں، جس کے اوپر پریشر ہو، جس کو دھمکیاں دی جا رہی ہوں، جس کو ڈرایا جا رہا ہو کہ اولاد نہیں ہوگی تو طلاق دے دیں گے، وہ جتنے دل سے وظیفہ پڑھے گی اور کون پڑھے گا؟ لیکن کاش ہمیں یہ عقیدہ ہم سیکھ لیتے کہ اولاد وظیفوں سے حاصل نہیں ہوتی، دعاؤں سے حاصل نہیں ہوتی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم ہے، جس کو چاہے بیٹا دے، جس کو چاہے بیٹی دے، جس کو چاہے دونوں دے اور جس کو چاہے بانجھ رکھے، قرآن کہہ رہا ہے۔ تو اس لیے اس قسم کے پریشر ڈالنا، اور اگر کوئی بچی وظیفہ پڑھتی ہے اور نتیجہ اس کی یا آپ کی مرضی کے مطابق نہیں نکلتا تو اس کو بلیم دینا، یہ بالکل قطعاً غیر مناسب ہے۔ ایسے لوگوں سے میری گزارش ہے کہ میں بھی آپ کو ایک چیز کا وظیفہ دیتا ہوں، دیکھیں آپ کریں، نتیجہ آپ کی مرضی کے مطابق نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا۔ 5 چیزیں مرضی کے مطابق آئیں گی تو 10 چیزوں میں آپ ناکام ہوں گے، اور میرا عقیدہ یہ ہے کہ ان 5 میں بھی کامیابی آپ کے وظیفے سے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ازلی اس کے پیچھے کار فرما ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ کی کوشش اور اللہ کے فیصلے میں موافقت ہو جاتی ہے تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ میں نے یہ کیا ہے تو یہ ملا ہے، حالانکہ یہ تو ازلی فیصلے اللہ تعالیٰ کے، اس لیے اس طرح کسی کی بچی پہ پریشر ڈال کر اس کی زندگی کو حرام کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ اس طرح کی مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، بیل آئکن پریس کریں۔ جزاک اللہ۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔